بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام موجودہ ناظرین، دوست اور احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس نمبر 103 میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت استقبال ہے۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی ایک بار پھر سے حاضر ہے آپ لوگوں کے سامنے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس لے کر، جس میں ہمارا چل رہا ہے چیپٹر 10، اور چیپٹر 10 میں ہم کور کر رہے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، یعنی کہ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 11 تک۔ اور الحمدللہ بہت اچھے سے آپ لوگ مطالعے میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں اور مطالعے میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 کو بہت اچھے سے ڈیٹیل میں ان دونوں آیتوں پر مطالعہ ہو گیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 اور 4 پر مطالعہ کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ سبھی لوگ پڑھ کر آئے ہوں گے۔ ایک منٹ میں دیکھ لیتی ہوں ذرا کن لوگوں کے ہینڈ ریز۔ تو ایک بار میں آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اپناتے ہیں، لغویات بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اور جیسے کہ میں دیکھ پا رہی ہوں کہ بھائی مواحد کا ہینڈ ریز ہے، تو میں گزارش کروں گی ان سے کہ وہ پلیز آئیں اور مطالعہ سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مومنین آیت نمبر 1 اور 2 پہ الحمدللہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، جس میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ تو یہ ہیں کامیاب لوگ۔ پھر ان کی جو صفات تھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ اپنی نماز میں وہ خشوع اپناتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دوسری صفات ہے اس کا ذکر کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی لغویات بیکار کی باتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ تو مومن کی یہ صفات ہے کہ وہ لغویات میں نہیں پڑتا، بیکار کی باتیں کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ لغو باتیں ہوتی کیا ہیں، یہ لغویات ہیں کیا جن سے مومن دور رہتا ہے۔ بریکٹ میں مولانا نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، بیکار کی باتوں، یعنی لغویات کا جو ترجمہ ہے بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ تو یہاں جو عربی میں اصل لفظ یوز ہوا ہے وہ لغو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو لغو جو وہ لفظ ہے اس کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہر اس بات اور اس کام پر یہ فٹ بیٹھتا ہے جو فضول اور بے مطلب اور بے مقصد ہو۔ یعنی جو لغو چیز ہے وہ فضول ہے، بے مقصد، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے مطلب کی چیز ہے، اس کو لغو یہاں کہا ہے۔ اس کی اگر ہم اور اس کے میننگ دیکھیں تو وہ یہ ہوں گے کہ جن باتوں کا یا کام کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ فائدہ وہ اعتبار سے ہے، یعنی ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ دو کام ہوتے ہیں، ایک کوئی کام ہوتا ہے اس سے اگر وہ آپ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جیسے آپ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کر رہے ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، یا کوئی ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہیں، یا کوئی ڈگری آپ لے رہے ہیں، تو اس کا آپ کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، تو وہ لغویات میں نہیں آئے گی۔ اور ایک وہ کام ہوتا ہے جس کا آپ کو آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملتا، اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ملتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا میں کیا فائدہ ملا اس کا آپ کو؟ وہ کیا کسی نے پیسے دیے آپ کو؟ یا کوئی آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کب ملے گا آپ کو؟ آخرت میں۔ یعنی ایسا کام جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو وہ ہے لغو کام، وہ بیکار کا کام ہے، نہ اس سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور نہ اس سے
आखिरत का कोई फायदा हासिल हो रहा है। तो इस उसूल को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। हमें अपनी जिंदगी के जितने भी काम हैं इस उसूल के ऊपर हमें अप्लाई करना है कि मेरी जिंदगी में, मेरे 24 घंटे में लाइफ के ऐसे क्या क्या काम है जिसका ना कोई दुनिया में फायदा हो रहा है ना आखिरत में फायदा हो रहा है। इसके एग्जाम्पल काफी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गेम खेल रहे हैं, तो गेम का क्या फायदा मिला आपको जो आप फोन में गेम खेलते हैं? क्या फायदा है इसका? आखिरत में अजर मिलेगा गेम खेलने का? हरगिज नहीं मिलेगा। दुनिया में क्या फायदा है? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यानी वो जिस टाइम में आप नेक अमाल कर सकते थे, अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते थे, हाँ वो कर सकते थे, अल्लाह ताला के कलाम का गौर व फिक्र कर सकते थे, किसी की मदद कर सकते थे, उस काम को, उस टाइम को आपने गेम खेलने में वेस्ट कर दिया। यानी जो गेम खेलना हुआ वो क्या हुआ? लघ्व हुआ। ऐसे ही म्यूजिक है। म्यूजिक सुनना कैसा है? तो म्यूजिक सुनने का क्या दुनिया में कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कोई भी फायदा नहीं, ना कोई पैसे मिल रहे हैं हमें, ना इससे कोई फायदा हासिल हो रहा है। अच्छा, तो फिर आखिरत में क्या फायदा है म्यूजिक का? ये तो फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। हराम काम कर रहे हैं हम उसका और उल्टा में गुनाह मिल रहा है। तो ये भी लघु काम हो गया। हाँ, एक इंसान है वो डांस करता है, तो दुनिया में उसके डांस का क्या फायदा मिला उसे? कोई फायदा हासिल हुआ? नहीं। और ऐसी आखिरत में कोई फायदा है उसका? नहीं, उल्टा गुनाह है। तो वो भी लघु में आएगा। यानी ये सब वो लघु काम होते हैं। तो जो लघु अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया है, तो उसके मतलब सिर्फ एक नहीं है, वो काफी है। जिन सबका मतलब यही है कि बेकार की बात हो। यानी मौलाना ने उसको तर्जुमे में लिख दिया लघवियात को, यानी बेकार की बातें हैं, वो सब बेकार के वो काम है जिनका कोई फायदा ना हो, जिनका कोई मकसद ना हो, वो वो बेमकसद हो, जिनसे कोई फायदा मंद उसको नतीजा भी हासिल ना हो इंसान को, और जिसकी कोई हकीकी जरूरत भी ना हो। ऐसी नहीं है कि उसकी कोई हकीकी जरूरत है, उसको नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब लघु काम में आते हैं। फिर आयत में एक अल्फाज और आया है, वो आया है मूरिजून, वल्लजीना हुम अनिल लग़वी मूरिजून। यानी मूरिजून का जो यहाँ तर्जुमा क्या है, वो क्या है? दूर रहते हैं। यानी लग़वियात से, बेकार की बातों से, बेकार की बात हमने समझ ली, उससे दूर रहते हैं मूरिजून। तो इस तर्जुमे से इस आयत का हक अदा नहीं होता, सिर्फ दूर में ही रहते हैं। ठीक है, इस तर्जुमे से इस आयत का हक अदा नहीं होता। वो तर्जुमा दुरुस्त है, लेकिन इसका हक अदा पूरी तरह नहीं हुआ है। यानी अगर इस आयत का पूरा मतलब हमें समझना है, तो मोमिन की जो सिफात है ना, वो सिर्फ लघ्व बातों से दूर ही नहीं रहता, बल्कि वो ऐसी बातों में, ऐसे कामों की तरफ ध्यान भी नहीं देता, उसकी तरफ रुख ही नहीं करता मोमिन, या उसमें कोई वो दिलचस्पी भी नहीं लेता, उसका दिल भी नहीं करता ऐसे काम करने के लिए। ये सब इसी तर्जुमे में आएंगे मोरिजून के। और जहां अगर ऐसी बातें हो रही हों जो लघ्व बातें हैं या लघ्व काम हो रहे हों, तो मोमिन क्या करता है? वहां से गुजर जाता है शरीफ आदमियों की तरह, उनमें पढ़कर नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है कि उनमें हिस्सा कि ले लेता है, उसमें 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 वो पार्टिसिपेट करने लग जाता है, ऐसा नहीं करता मोमिन, उनसे दूर रहता है। और इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में कहा है, आयत नंबर 72 में, कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मोमिन की सिफात हैं वहां भी अल्लाह ताला ने वो यही बताई हैं। वो जब किसी ऐसी जगह से उनका गुजर होता है, यानी मोमिनों का गुजर होता है जहां लघ्व बातें हो रही हों या लघ्व काम हो रहे हों, वहां से शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं। जहाँ लघ्व बातें हो रही हों, लघ्व काम हो रहे हों, तो वो उन कामों में नहीं पड़ते, उन बातों में नहीं पड़ते, शरीफ आदमियों की तरह वहां से गुजर जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उन कामों में मुलव्विस नहीं होते। तो मोमिन आपको लघ्व चीजों से दूर वो नजर आएगा। ये मोमिन की सिफात है जो अल्लाह ताला ने यहाँ बताई है। और ये जो अल्लाह ताला ने खूबी बताई है ना मोमिन की, ये एक अहम तरीन खूबियों में से है। आप ये देखेंगे कि कोई आप किसी कोई आप की नमाजी है या कोई दूसरा अमल करता है, लेकिन आप उसको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पा लेंगे कि वो कोई ना कोई लघ्व काम अपनी जिंदगी में करता है। लेकिन ये बड़ी अहम तरीन खूबी है जो सिर्फ कि मोमिन के अंदर पाई जाती है, क्योंकि मोमिन को ना एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। मोमिन को पता होता है कि उसे जो दुनिया में वक्त मिला है, ये एक जो अल्लाह ताला की तरफ से तय है, एक टाइम पीरियड है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहान के लिए उसको दिया गया है। तो उसको
ذمہ داری کا احساس رہتا ہے کہ مجھے نپی تلی زندگی ملی ہے اور اسی زندگی میں مجھے وہ امتحان پاس کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈالا ہے. تو مومن کو اس ذمہ داری کا احساس رہتا ہے، تو اس لیے مومن کسی بھی لغو کام میں لغو چیز میں نہیں پڑتا. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں جو کہ ہم اکثر دیتے ہیں. اسٹوڈینٹ کی مثال ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر اسٹوڈینٹ کو جو 3 گھنٹے ٹائم ملا ہوتا ہے، تو اسٹوڈینٹ کو یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ یہی 3 گھنٹے ہیں جو میرا آگے کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے. ان 3 گھنٹوں کو کیا میں بیکار کی کاموں میں اگر گزار دوں گا تو میرا آگے کا فیوچر خراب ہو جائے گا. تو اسٹوڈینٹ کیا کرتا ہے ان 3 گھنٹوں، وہ جو 3 گھنٹے اس میں سے ایک ایک سیکنڈ وہ اپنے پرچے کو حل کرنے میں لگاتا ہے. جو اس کو کوشچن پیپر ملا ہے اس کو حل کرنے میں لگاتا ہے، کیونکہ اس کو ذمہ داری کا احساس ہے. اگر میں نے یہاں ٹائم ویسٹ کیا تو میں فیل ہو جاؤں گا، اور فیل ہو جاؤں گا تو میرا آگے کا کریئر تباہ ہو جائے گا، میری آگے کی زندگی بیکار ہو جائے گی. تو یہ جیسے اسٹوڈینٹ کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے نا، یا کسی اسٹوڈینٹ کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں تو بیٹھا ہے اور اپنا کوشچن پیپر چھوڑ کر وہ سائڈ والے سے گپے کی وہ لڑانے بیٹھ جاتا ہے یا کھیلنے لگ جاتا ہے، یا جو اس کو کوشچن پیپر ملا اس کا ایروپلین بنایا اس نے، کیا کلاس میں اڑاتے ہوئے اس کو دیکھا ہے؟ وہ نہیں کرتا نا یہ چیزیں. کیوں نہیں کرتا؟ اس کو ذمہ داری کا احساس ہے کہ یہ جو 3 گھنٹے مجھے ملے ہیں اسی میں مجھے یہ پرچہ حل کر کے اپنا آگے کا فیوچر سیکیور کرنا ہے. اسی ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے وہ کیا کرتا، ایک ایک سیکنڈ اپنا پرچے کو حل کرنے میں لگاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے لیے 5 منٹ بھی کتنے اہم ہیں. وہ واش روم بھی نہیں جاتا جب تک زیادہ ہی اس کو ایمرجنسی نہ ہو. وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا ایگزام کے دوران، چاہے اس کا کوئی جگری دوست بھی اس سے، اگر ایگزامینیشن ہال میں اس کا جگری دوست بھی بیٹھا ہے اس کے ساتھ، اس سے کہے گا کہ آپ بھائی باہر کھیلنے چل رہے ہیں، وہ نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس کو ذمہ داری کا احساس ہے کہ یہ 3 گھنٹے ہیں میرے پاس، ان 3 گھنٹے کے بعد کھیلنے چلیں گے آپ کے ساتھ. تو ایسے ہی مومن ہے، ایسے ہی مومن ہے. مومن بھی دنیا کے امتحان میں بیٹھا ہے. یہ یہ مومن کے لیے پوری دنیا امتحان گاہ ہے. اور مومن کو جو اس دنیا میں امتحان میں جو کوشچن پیپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں وہ پورا پیپر آؤٹ ہے. تو مومن کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل اس دنیا کے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی اس سے کہتا ہے، اس کا جگری دوست بھی کہتا ہے، یا کوئی اس سے کچھ بھی کہتا ہے کہ کسی لغو کام میں کرتے ہیں کہ آئیے وہ کرتے ہیں، آئیے چلیں یہ گیم کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں چلیں فون میں گیم کھیلیں گے، چلیے یہ کام کرتے ہیں، تو مومن کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا. ابھی کچھ نہیں بھائی، جو ہوگا بعد میں ہوگا ایگزام کے بعد. جیسے اسٹوڈینٹ میں ایگزامینیشن ہال میں جو بیٹھا ہوا اسٹوڈینٹ تھا وہ کیا کہے گا اس ٹائم پہ؟ وہ اپنے بھائی کو بھی منع کر دے گا، جو سگا بھائی ہوگا اس کو بھی منع کر دے گا کہ ابھی کچھ نہیں، ایگزام کے بعد بات کرنا آپ ہم سے. تو ایسے ہی جیسے اسے ذمہ داری کا احساس ہے اسٹوڈنٹ کو، ایسے ہی مومن کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اس دنیا میں کہ وہ کتنے بڑے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، جہاں سے اگر وہ اس ایگزام میں، اگر اس امتحان میں وہ فیل ہو گیا تو اس کی ہمیشہ کی زندگی جو ملنے والی ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی. اس لیے مومن ایک ایک سیکنڈ، اپنا ایک ایک پل اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جیتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری نعمتیں مل جائیں گی. وہاں جنت میں جو من کرے گا وہ میں کروں گا، جس چیز کا دل کرے گا، جو خواہش میری ہوگی وہ میرے سامنے لا کر حاضر کر دی جائے گی. وہاں وہ سب ملے گا مومن کو. تو اس کے لیے، مومن کے لیے جو یہ وقت ہے نا، یہ وقت وہ کاٹنے کی چیز نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لغویات میں انوالو ہو جاتے ہیں. کوئی ریل چلانے لگتا ہے یا کوئی کچھ اور کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بےہودگی دیکھنے لگتا ہے، کوئی موویز دیکھنے لگتا ہے. یہ کس لیے کرتے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے؟ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا. لیکن مومن ایسا نہیں کہتا. مومن کہتا ہے یہ ٹائم وہ کاٹنے کی چیز نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہے. ٹائم تو آپ کا آٹومیٹک پاس ہی ہو رہا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی آپ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز کوئی ہے کہ میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو 1-2 گھنٹے میں وہ کر لیتا ہوں؟ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، سب کا ٹائم پاس ہو رہا ہے. تبھی وہ قبرستان تک پہنچ چکے ہیں. ان سب کا ٹائم پاس ہوا ہے تبھی وہ قبروں کے اندر جا چکے ہیں. ٹائم پاس تو تمہارا ہو کر ہی رہے گا. اصل چیز ہے کہ اس وقت کا استعمال آپ کو کرنا ہے. یہ جو وقت آپ کو ملا ہے
اس کا استعمال کرنا ہے. تو یہ وقت جو ہمیں ملا ہے یہ ایک کاٹنے کی چیز نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہے. تو مومن کی کوشش یہی رہتی ہے, یہ ذمہ داری کا اس کو احساس رہتا ہے کہ میں جس دنیا میں ہوں ایک امتحان گاہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, ایک مقصد دے کر بھیجا ہے, اور مجھے اس مقصد میں پورا کھرا اترنا ہے جو میری پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ ہے مومن کا مقصد, کہ مجھے اپنا ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کرنے کے لیے کہا ہے مجھے ویسا کرنا ہے, تو اس کے ہر ایک کام عبادت بن جائیں گے. یہ ہے. لیکن ہر دور میں دیکھا گیا ہے باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ مومن کو اس مقصد سے ہٹا دے. مومن بھول جائے کہ وہ امتحان گاہ میں بیٹھا ہے. انسان سب بھول جائے, مومن تو نہیں بھولتا, لیکن باطل کی کوشش یہی رہتی ہے کہ مومن بھی بھول جائے, لیکن مومن نہیں بھولتا. تو اس کے لیے کیا کرتا ہے باطل, طرح طرح کی چیزیں نکال کے لاتا ہے تاکہ انسان اسی میں ملوث ہو جائیں. انسان اس چیز کی طرف غور و فکر ہی نہ کریں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. انہیں لغویات میں الجھا کر رکھنا چاہتا ہے باطل, تاکہ باطل دنیا میں دندناتا پھرتا رہے, اس کی حکومت قائم رہے. اس لیے وہ انسانوں کو چاہتا ہے کہ انہیں تو وہ کرکٹ کے میچ میں الجھا کے رکھو, انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کون ان کا خون چوس رہا ہے. انہیں ناچ گانوں میں الجھا کر رکھو, انہیں قصے کہانیوں میں الجھا کر رکھو. یہ اصل مقصد کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کرنا پائے. باطل کی یہی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے, اور آگے بھی رہے گی, اور قیامت تک بھی رہے گی. لیکن مومن باطل کے وار میں نہیں آتا. انسان آ جاتے ہیں, مسلمان آ جاتا ہے, لیکن جو مسلمان مومن ہوتا ہے وہ نہیں آتا. اسی بات کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ باطل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے, سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل لبھانے والی باتیں خرید کر لاتا ہے. انسانوں میں سے ہی کوئی ایسا ہے جو دل لبھانے والی باتیں خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بنا بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ ہے, یہی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے. یعنی انہی لوگوں میں سے, انسانوں میں سے ہی وہ کچھ ایسے ہیں جو دل لبھانے والی باتیں خرید کر لاتے ہیں, لے کر آتے ہیں ایسی باتیں جس سے انسان ان میں ملوث ہو جائے, لغویات میں پڑ جائے اور اپنے اصل مقصد کو بھول جائے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, لوگوں کو لغویات میں الجھانے کا, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بنا بھٹکا دیں. یعنی انہیں خود بھی علم نہیں اپنے اصل مقصد کا, اور لوگوں کو بھی بھٹکا دیں, اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے تھے, اس کو مذاق میں اڑا دیں. اس قرآن کی دعوت کو وہ مذاق میں اڑا دیں, اس کی طرف وہ دھیان ہی نہ دیں. یہ ہے, لغویات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم بڑا اس کو کہتے ہیں کہ ہاں صرف 2-3 کام لگ جاتے ہیں, نہیں, یہ باطل کی پوری ایک سازش ہے. انسانوں کو انہی میں الجھا کر رکھو. اسپورٹ انڈسٹری کتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے, کیوں ہے یہ ایسا؟ کرکٹ کھیل رہے ہیں 22 لوگ, دیکھ رہے ہیں 100 کروڑ مطلب کہ لوگ, کیوں دیکھ رہے ہیں؟ الجھا کر رکھو انہیں, اٹریکشن پیدا کرو اس میں لڑکیاں نچواؤ, وہ لڑکیوں کے بھی کپڑے اتار دو. کیوں؟ اٹریکشن پیدا کرو, لغویات میں الجھاؤ انہیں, بیٹنگ لگاؤ ان پر. یہ کیا ہے, باطل کی کوشش ہے کہ انسان کیا کرے, قرآن کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دینے پائے. انسانوں کو انہی میں الجھا کر رکھو. لیکن جیسے, کیونکہ انہیں پتا ہے ہم نے انسان کا مائنڈ اگر فری چھوڑا تو پھر یہ کیا کرے گا, یہ غور و فکر کرے گا اپنی زندگی پہ. میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کیوں آیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. اتنے سارے راستے ہیں, سیدھا راستہ کون سا, صراط مستقیم کون سا, وہ ڈھونڈے گا. اگر وہ فری بیٹھے گا تو وہ تبھی تو غور و فکر کرے گا ان چیزوں پہ. لیکن باطل کی کوشش یہ ہے کہ اسے فری بیٹھنے ہی مت دو, اس کے لیے اتنی اٹریکشن پیدا کر دو, اتنی چیزیں لانچ کر دو مارکیٹ میں, یہ انہی میں الجھ کر پڑا رہے اور اپنی اس کی زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے, اس کا ٹائم پاس ہو جائے, یہ اپنا امتحان میں فیل ہو جائے. یہی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے شیطان کی, باطل کی. تو جو سورہ لقمان کی آیت میں جو بات کہی گئی کہ جو دل لبھانے والی باتیں خرید کر لاتا ہے, وہاں جو اصل عربی کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے لہو الحدیث. یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے میں مشغول کر کے
دوسری چیز سے غافل اور بے پرواہ کر دے۔ لہو الحدیث اس بات کو کہتے ہیں جو آدمی کو نا اپنے اندر ہی مشغول کر دیتی ہے اور وہ دوسری چیز سے غافل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں لغت کے مطابق تو ان الفاظ میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہاں ایسی کوئی اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انسان اچھی چیز میں انوالو ہو جائے اور باقی دوسری چیزوں سے غافل اور بے پرواہ ہو جائے، لفظیات سے ہو سکتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ان الفاظ میں کوئی وہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ بری اور فضول اور بیہودہ باتوں پر ہی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اس کا استعمال لہو الحدیث کا یعنی بیکار کی باتیں، لغویات، ان کا استعمال بری اور فضول باتوں پر ہی ہوتا ہے، دل لبھانے والی باتیں، جیسے کوئی ہے کہ وہ گپے لڑا رہا ہے یا بیکار کے کام وہ کرنے لگا ہے یا ہنسی مذاق، ایسی ہنسی مذاق کہ مسخرہ فن وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن ہنسی مذاق کر سکتا ہے لیکن ایک لمٹ تک، اس لمٹ کو وہ کراس نہیں کرتا، مسخرہ پن نہیں کرتا، وہ ٹھٹے بازی نہیں مارتا، وہ وہ گندا مذاق نہیں کرتا۔ مومن جائز مذاق کر سکتا ہے۔ داستانیں، وہ قصے کہانیاں ہیں، افسانے اور ناول، یہ سب باتیں لہو الحدیث میں آتی ہیں، یعنی یہ ایسی ہیں دل لبھانے والی باتیں، ان میں آدمی پڑا رہتا ہے، داستانوں میں پڑا رہتا، جو داستانیں آتی ہیں ان میں وہ پڑا رہتا ہے، افسانے ہیں، مارکیٹ میں ناول ہیں یا گانا بجانا ہے، اور اسی طرح کی تمام چیزیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا لہو الحدیث یعنی باطل کی، ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ اگر میں آپ کو سیرت کا حوالہ دوں تو سیرت ابن ہشام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے، ان میں سے ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام۔ تو اس کتاب میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اسٹارٹنگ میں جب دعوت کا وہ دور تھا اور مکہ میں اسلام مخالفوں کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ انہوں نے کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا، لوگ باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر ہی آ رہے تھے۔ تو پھر پورا جو مکہ کے لوگ تھے، جو کفار تھے، وہ سوچنے پڑ گئے یار ان کی دعوت کو کیسے روکیں، یہ تو جن کو بھی دعوت بتا دیتے ہیں ان کو دیوانہ کر دیتے ہیں، یہ جادوگر ہیں کیا، یہ جس سے بھی بات کر لیتے ہیں وہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو انہی میں سے قریش میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا وہ نضر بن حارث۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا اس طرح تم اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ وہ مقابلہ کن باتوں سے کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہہ دے رہے تھے، کبھی شاعر کہہ دے رہے تھے، کبھی کاہن کہہ دے رہے تھے، وہ کبھی مجنون کہہ دے رہے تھے۔ تو جو نضر بن حارث تھا نا، تمہاری ان باتوں سے ان کی دعوت رکنے والی نہیں ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اس نے پھر ریزن بھی دیا لاجیکل کہ یہ آدمی یہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی تمہارے ہی بیچ یعنی بچپن سے لے کے جوانی تک کو پہنچا، تمہارے ہی بیچ یہ رہا، آج تک اس نے اپنے اخلاق اعتبار سے کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کری، اخلاق میں بھی تم میں سے سب سے بہترین آدمی پورے مکہ میں وہ ہے، تم خود اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اس سے زیادہ سچا اور اس سے زیادہ امانت دار پورے مکہ میں کوئی نہیں ہے، تم تو خود اس بات کے گواہ ہو۔ جب تم خود ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہو، بچپن سے لے کے جوانی تمہارے بیچ انہوں نے گزاری ہے، ایک ایک پل کی زندگی آپ کو پتا ہے، اب تم لوگوں سے یہ کہتے ہو ان کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ وہ کاہن ہے یا جادوگر ہیں یا شاعر ہیں یا مطلب مجنون یا مطلب کہ نعوذ باللہ دیوانے ہیں، تو اس نے کہا آخر تمہاری ان باتوں پہ یقین کون کرے گا، ان باتوں سے نہیں رکنے والی ان کی دعوت۔ پھر اس نے لوجیکل آنسر دیے، کیا یہ جو لوگ ہیں مکہ کے لوگ ہیں یہ جادوگروں کو نہیں جانتے، وہ کس طرح کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، وہ کس طرح کا جادو کرتے ہیں، کیا یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کیا آپ کو جادو لگتا ہے، کیا یہ لوگ یہ اتنے معصوم ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا، یا آپ کی باتوں میں نہیں آنے والے۔ پھر اس نے دوسرا لوجک دیا، کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ جو کاہن ہوتے ہیں وہ کس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں وہ کس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، انہیں تو اپنا پروفٹ چاہیے ہوتا کہ وہ پیسہ
نکلے، اس کے لیے میں اس کو کچھ بھی پریڈکشن کر کے بتا دوں یا کچھ بھی میں اس سے کہہ دوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ ایسا تم روک لو گے ان کی دعوت کو؟ ہرگز نہیں رکے گی تم سے ان کی دعوت۔ اور پھر اس نے اور کہا، کیا وہ لوگوں کو شعر و شاعری سے انجان ہے لوگ؟ تم انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے؟ کیا یہ عرب کے لوگ شعر و شاعری کو نہیں جانتے؟ ان عرب کے لوگوں کو شعر و شاعری میں مہارت حاصل ہے۔ ان سے تم کہو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر ہیں، تو یہ یقین کر لیں گے اس بات پہ؟ ہرگز نہیں کریں گے تمہاری بات پہ۔ اور تم جو انہیں کہہ رہے ہو کہ یہ دیوانے ہو چکے ہیں یا یہ مجنون ہے، تو کیا یہ لوگ جو جنون کی کیفیت ہوتی ہے، جو مجنون یا کوئی آدمی پاگل ہو جاتا ہے، ان کی جانکاری نہیں ہے ان لوگوں کو؟ بیوقوف سمجھ رہا ہوں ان لوگوں کو؟ تمہاری ان باتوں سے ان کی دعوت نہیں رکنے والی، تمہاری ان باتوں سے ان کی دعوت نہیں رکنے والی۔ تمہارے جو یہ الزام ہے نا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے ہیں، یہ ہرگز بھی کہیں سے ٹھیک نہیں بیٹھتے، تمہاری بات پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ تو تم اس سے لوگوں کو نہیں روک سکتے اسلام کی طرف جانے سے۔ تو پھر اس نے سوچا ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں، اس کا علاج میں ہی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کیا گیا، وہ مکہ سے عراق چلا گیا، اور وہاں سے عرب کے جو دوسرے ملک تھے اس نے سب مطلب گھومے۔ یعنی اس نے کتنا اسٹرگل کیا اس دعوت کو روکنے کے لیے، جتنے مکہ والوں نے کوشش کرنی تھی وہ کر لی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی، لوگ باگ اس قرآن کی دعوت سے اٹریکٹ ہو رہے تھے۔ لیکن جو نضر بن حارث تھا، اس نے دماغ لایا ہے کہ بھئی تمہاری ان چیزوں سے نہیں رکنے والے ہیں، لوگ سب جانتے ہیں کوئی معصوم لوگ نہیں، ان کے پاس بھی دماغ ہے، یہ شاعر کو بھی جانتے ہیں، مجنون کو بھی جانتے ہیں، کہ تمہارے ہی بیچ یہ بچپن سے بڑھ کر یہ جوان ہوئے، ان سے زیادہ بہتر، ان سے زیادہ سچا انسان تمہارے درمیان کوئی نہیں ہے، تم ان کی دعوت کا مقابلہ ایسے کر لو گے؟ نہیں، تم سے مقابلہ نہیں ہوگا ان کی دعوت کا۔ تو وہ اس نے سفر کیا، اور پہلے کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے کہ یہاں سے فلائٹ میں بیٹھے ہو اور 2 گھنٹے بعد آپ وہاں اتر گئے، نہیں، مہینوں مہینوں اونٹوں پر وہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو اس نے عراق گیا، عراق سے عرب کے جتنے بھی باہری ملک تھے وہ سب میں گیا، ایران گیا، اور ادھر ادھر سے وہ کیا کرا، اس نے وہاں سے وہ قصے کہانیاں لایا، باہری دیشوں سے وہ قصے کہانیاں لایا، جس میں رستم کی بھی وہ کہانی اور داستانیں اس کے اندر تھیں۔ اور وہ لا کر وہ پھر کیا کرنے لگا، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت لے کر جاتے تھے، تو وہ لوگوں کا دھیان اس دعوت سے دور کرنے کے لیے جو کہانیاں وہ لکھ کر لایا تھا، جو کہانیاں وہ یاد کر کے لایا تھا، کیا کرا، وہ مکہ میں جگہ جگہ اپنی محفلیں جمانے لگا، ان لوگوں کو وہ قصے کہانیاں سناتا تھا۔ یعنی ان کہانیوں میں اٹریکشن تھا، دل لبھانے والی باتیں خرید کر لاتا ہے، لہول حدیث، وہ دل لبھانے والی، جس سے لوگوں کو دل ابھرے۔ رومانٹک کوئی کہانی سنا دی، کوئی راجا مہاراجا کی کہانی سنا دی، لوگ ہنس رہے ہیں، اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا، لوگوں کی محفلیں وہ جمنے لگی مکہ میں۔ اور لوگ جب محفلیں جمنے لگی، اگر جب تک وہ قصے کہانیاں نہیں سن رہے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں سوچ رہے تھے، قرآن پہ غور و فکر کر رہے تھے، لیکن وہ خرید کر لایا کہانی، تو اس نے جگہ جگہ محفلیں لگانی اسٹارٹ کر دی، اور اپنے بھی اس نے چیلے چپاٹے اور رکھ لیے، اور ان کو بھی وہ قصے کہانیاں ٹرانسفر کر کے، بھائی آپ محفلیں سجائیں، لوگوں کو قرآن پہ غور و فکر کرنے کے لیے چھوڑو ہی نہیں، تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے نا اس قرآن کی دعوت سے ہٹ جائے اور ان کہانیوں میں وہ کھو جائیں۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے وہ لغو کام جو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، کہ مومن ان لغویات بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتا۔ تو یہ باطل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ اور جب یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اتری تھی، اور وہ جو عراق سے باہر جا کر اس نے کہانیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے روکا تھا، تو ہمیں کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں، صرف اس سے کہانیوں پہ بس نہیں کیا، اس سے بھی آگے بڑھے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے اتنی بات اور بڑھائی، اسی روایت میں اتنی بات اور بڑھائی اس مقصد کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ان نے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھی، جو گانے گاتی تھیں۔ اور جس کسی کے بارے میں بھی وہ مکہ میں سنتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، وہ اس قرآن کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، ایک لڑکی لگا دیتا تھا، جو خرید کے وہ لایا تھا، وہ اس کی غلام تھی، لونڈی تھی، اس کے ساتھ وہ ایک گانے والی لڑکی لگا دیا کرتا تھا،
جس کسی کے بارے میں بھی سن لیا کہ یہ قرآن پہ غور و فکر کرنے لگا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک لونڈی لگا دیتا تھا اور اس لونڈی سے کہتا تھا کہ اسے خوب کھلا پلا، اسے گانا سنا، تاکہ تیرے ساتھ ہی مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے، اس کا دل بھٹکا دے وہاں سے۔ اب انسان کی فطرت ہے، عورت کے سامنے انسان بہک جاتا ہے، تو صرف قصے کہانیوں تک ہی بس نہیں کیا، یہاں تک کہ لونڈیاں بھی پیچھے لگائی گئی ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دل لبھانے والی باتیں خرید کر لاتا ہے، یہ ہیں وہ چیزیں۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ عام لوگوں کو جو ہے نا کھیل تماشوں میں، یعنی مکہ میں کیا کرو، پھر کھیل تماشوں کی محفلیں لگاؤ، ناچ گانوں میں، اسی کلچر میں ڈبو دینے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ ان کی جو زندگی کے جو سنجیدہ معاملے ہیں، جو اہم معاملے ہیں، ان کی طرف وہ دھیان ہی نہ دیں، انہیں ہوش ہی نہ رہے، انہیں ہوش ہی نہ رہے کہ اصل مقصد ہے کیا۔ اور اس مستی میں جو دل لبھانے والی باتیں ہیں، ان میں وہ پڑھ کر انہیں محسوس ہی نہ ہونے پائے کہ انہیں کس تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یہ باطل کی جو کوشش ہے وہ کتنی کامیاب ہو رہی ہے، انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلے۔ اور لیول حدیث کا جو یہ مطلب میں نے آپ کو بیان کیا، یہ بہت سے صحابہ اکرام نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جنہوں نے دیکھا ہے، اور بہت سے تابعین نے، یعنی ان کے بعد کی جنریشن نے یہی مطلب نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہول حدیث سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے 3 بار زور دے کر کہا، اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ ابن زریر میں یہ آپ کو روایت مل جائے گی، سنن بہقی میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ لیول حدیث سے مراد انہوں نے کہا گانا ہے، اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے، یعنی آدمی گانے میں مشغول ہو کر ان چیزوں سے، قرآن کی دعوت سے دور ہو جائے گا۔ اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے، اور ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ یعنی جو گانے والی جو لونڈیاں تھیں نا، ان کا خریدنا بیچنا حلال نہیں ہے، اور نہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے، یعنی ان کی تجارت بھی تجارت کی جو قیمت ہے نا اس کو کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ لونڈیاں اسی مقصد کے لیے بیچی جا رہی تھی وہاں پر، اس قرآن کی دعوت سے لوگوں کو یہ روکنا چاہتے تھے۔ اور اسی میں ایک الفاظ ایڈ کیے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اسی روایت میں، کہ لونڈیوں کو گانا بجانے کی تعلیم دینا اور ان کو خریدنا بیچنا حلال نہیں ہے، اور ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ گانا بجانے کی تعلیم دینا یہ بھی حلال نہیں ہے، ان کا خریدنا بیچنا بھی حلال نہیں ہے، اور ان کی قیمت کھانا بھی حرام ہے۔ تو دل لبھانے والی باتیں جو خرید کے لاتا ہے، انہی کے بارے میں یہ حدیثیں جو ہیں یہ سب اسی آیت کی تشریح میں صحابہ اکرام اور تابعین سے ہمیں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو ہمیں ملتی ہے، وہ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو احکام القرآن ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے حوالے سے انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر گانا سنے گا، جو گانے والی وہ لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر گانا سنے گا، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ دیکھیں آپ اس حدیث پہ غور و فکر کریں، جو گانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر گانا سنے گا، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ ہمیں احساس ہے ان باتوں کا؟ اب آپ ریلیٹ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے باطل نے کیا کچھ نہیں کر دیا، اور آج کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہے ان باتوں کا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہ انسٹاگرام پہ ریل یہ ہمیں کیوں دکھائی جا رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس کا۔ کیا یہ گانے والی لونڈیاں ہم اسکرول نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نہیں آ رہی 2 2 گھنٹے تک، رات کے 2:30 2:30 3 3 بجے تک ایک دوسرے کو ریل نہیں بھیج رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، جو جو یوتھ ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے؟ کتنی بےہودگی کی باتیں آتی ہیں اس پہ۔ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ
जो अपने जितने कपड़े उतार रहा है वो उतना ज्यादा वायरल हो रहा है। जो जितने ज्यादा कपड़े उतार रहा है वो उतना ज्यादा वायरल। और क्या कुछ नहीं हो रहा है आजादी के नाम पर। और यहाँ इन हदीसों से एक बात और है गौर व फिक्र करने वाली, कि पहले जो जो तिजारत होती थी वो गाने वाली, वो लोंडियों की होती थी, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया है। वहां पर आजाद औरत को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आजाद औरत को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है ना, ये छोटा जो ये काम है ना, ये मुजरा करना, ये गाने सुनाना, इसके लिए लोंडियां इस्तेमाल की जाती थी। कोई शरीफ घराने की आजाद औरत को ये जेवा ही नहीं देता था। और हमारे मुआशरे में भी अभी आप 100 साल पीछे चले जाएं, तो नाच गाने वालियों को हम क्या समझते थे? उनके लिए एक अल्फाज यूज करते थे ना, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था मुआशरे में। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है, इस चीज को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है फैशन के नाम पे, मॉडलिंग के नाम पे, कि जो बेहतरीन शरीफ घरानों की आजाद घर की वो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो ये काम कर रही हैं। वो ये काम कर रही हैं जिन काम के लिए पहले लोंडी गुलामों को यूज किया जाता था, आज आजाद घरानों की लोंडियां ये काम करती हैं। वो लोगों को गाना सुना रही हैं, वो नाच रही हैं अपने कपड़े उतार कर। और वक्त की मार ये देखें कि मुसलमान जो लड़कियां हैं वो भी इस काम में पीछे नहीं है। आप देखें, आप सोशल मीडिया पे होंगे, कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो अपने कपड़े उतार के मैदान में आ चुकी हैं। सारे कपड़े उन्होंने अपने वो हटा दिए हैं, बस थोड़े से उनकी एक दो कतरे रह गई हैं, उसकी भी वो उसका भी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? जब आपको शर्म और हया बिल्कुल भी है नहीं, उसका तकल्लुफ भी, उसकी जरूरत भी है क्या? ये देखें, ये मुआशरा कितना वो गिर चुका है। ये कितना बदतर मुआशरा है जिसमें हम मतलब कि रह रहे हैं आज के टाइम में। यहाँ आजाद औरतें वो काम कर रही हैं जो काम पहले लोंडी गुलाम करती थी, उसके लिए भी अच्छा नहीं समझा जाता था। और 100 साल पहले भी इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने इसको इतना ग्लैमराइज किया, इतना इतना उसको किया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के नाम पे। भाई एक लड़की ड्रेस पहन के रैंप वॉक कर रही है, भाई क्या है उसमें ऐसी खूबी है? क्या खूबी है? जो उसकी नॉर्मल चाल है आपने वो बदल दी। क्या आप थोड़ा ऐसे करके चलें, आपको आपकी चाल के हिसाब से नंबर देंगे हम? अच्छा, ओलंपिक्स में एक एक औरत गई है, तो ओलंपिक्स में कुछ गेम में ये रूल है कि आप पूरे कपड़े नहीं पहन सकते। टेनिस में पूरे कपड़े नहीं पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते? टेनिस पूरे कपड़े पहन के नहीं खेल सकती वो? नहीं, ग्लैमराइज नहीं होगी, दिल लुभावने वाली बातें नहीं होंगी, लोगों का दिल कैसे माइल होगा इस गेम की तरफ? असल मकसद तो लोगों को उलझाने का है। असल मकसद उस गेम को प्रमोट करने का नहीं है। असल मकसद है कि इन लोगों को इसी में उलझा कर रखो। तो ये जो फरमाया है सूरह लुकमान आयत नंबर 6 में, इसको जरूर पढ़िएगा। और इंसानों में इसे ही कोई ऐसा है जो दिल लुभावने वाली बातें खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बिना भटका दे। दिल लुभावने वाली बातें खरीद कर लाता है लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बिना भटका दे, और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। जो ये कुरान की दावत है इसको वो मजाक में उड़ा दे, इसकी तरफ वो ध्यान ही न दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त रुसवा करने वाला अजाब है। ये है ऐसे लोगों के लिए। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आज के दौर में। जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आप इसका गूगल जाकर आप करिएगा कि गेमिंग इंडस्ट्री आज की पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। गेमिंग इंडस्ट्री P5 लोगों को लगा कर दे दिया, अलग अलग गेम लोगों को लगा कर दे दिए। ये क्या है? मुसलमान के जो यूथ है वो इन गेम में पड़ा हुआ है। पूरा पूरा दिन, रात के 3-3 बज जा रहे हैं, भाई तू आजा साथ में गेम खेलेंगे। घर बैठ के एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं। ये क्या है? ये दिल लुभावने वाली बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं, ये लघु बातें हैं जिनका मकसद ही नहीं है कोई। और मोमिन इन चीजों से दूर रहता है। मोमिन नहीं पढ़ता, मोमिन जानता है ये दुनिया इम्तिहान का है, इसको गेम खेलने में बर्बाद नहीं करूंगा मैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री, अब गेमिंग इंडस्ट्री में भी आप देखें कि जो क्रिकेट का फेमस गेम हमारे हमारे इंडिया में वही है। क्रिकेट के गेम को इतना वो करा गया है, इतना प्रमोट किया गया है कि आप देखें घर बैठ के लोग यही देख रहे हैं।
टेस्ट मैच देख रहे हैं, 3 3 दिन तक मैच चल रहा है, वो घर बैठ के देख रहे हैं। वर्ल्ड कप देख रहे हैं, भाई वो खेल रहे हैं, चलो ठीक है, उनका जो खुद खेल रहा है उसकी तो चलो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ फायदा तो हो रहा है उसकी, चलो उसकी हेल्थ बन रही है, या थोड़ा फुर्तीला है, या उसकी जो बॉडी है वो मेंटेन हो रही है। जो खेल रहा है, खेलने वाले का लॉजिक तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, चलो उसको कुछ ना कुछ तो फायदा मिल रहा होगा। देखने वाले का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपको पैसे मिलने हैं, यही तो बात है। पूरी पूरी पूरे पूरे मुल्क को बैठ के ये गेम देख रहे हैं। अच्छा, फुटबॉल है, उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया, नॉर्मल गेम ही तो है। जो खेल रहा है उसकी तो रनिंग हो रही है, उसकी बॉडी बन रही है, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन पूरे वर्ल्ड को उसमें उलझा दिया। इसके लिए बाकायदा देखें, आप गौर व फिक्र करें ना, आपको पता लगेगा वर्ल्ड कप क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसका प्रमोशन इतना क्यों होता है। इससे पैसा भी जनरेट करते हैं ये लोग, और इनका बातिल का मकसद भी पूरा होता है, ताकि हमें कोई चैलेंज करने वाला पैदा ही ना हो। हम जैसे लोगों का खून चूस रहे हैं, ऐसे ही हम चूसते रहें, लोगों का ध्यान ही ना जाए इस तरफ कि कौन तुम्हारा खून चूस रहा है, कौन तुमसे कितनी हफ्ता वसूली कर रहा है। हम गौर व फिक्र कर वो करें अपनी लाइफ में। अगर गेमिंग है कोई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घुड़सवारी है, तीरंदाजी है, ऐसे गेम खेलें जिससे आपकी बॉडी को फायदा हो। लेकिन ऐसे देखने से आपको इन गेमों में भी अगर आप इतना देख रहे हैं कि उलझ के रहेगा, तो भी कोई फायदा नहीं है, वो भी आपके लिए लग हो जाएगा। या आज के टाइम के जो गेम है वो तो ये है कि बस एलसीडी एक एलईडी है उसमें चल रहा है, और अपना बस रिमोट कंट्रोल हाथ में बैठे हुए बस ऐसे ही रोबोट की तरह गेम खेल रहे हैं। भाई क्या फायदा हो रहा है इससे? आपकी उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है उससे। पबजी खेलने से क्या हो रहा है? 3 3 बज जा रहा है हमारे यूथ को पबजी में। क्या वो काम, वो रात वो इबादत में नहीं गुजार सकता था? क्या वो उस रात को कुरान में वो गौर व फिक्र नहीं कर सकता था? इसके अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री, इसको इतना बढ़ा दिया गया है, गौर व फिक्र करें आप। ऐसे ऐसे म्यूजिक ला दिए गए हैं, लोग इसी में ही पागल हैं। अरिजीत के बारे में और आतिफ असलम के बारे में तो ये कहा जाता है कि इनका म्यूजिक अगर कोई सुन ले तो उसको ये लगता है कि हाँ, इतना सैड इनका अरिजीत वो फेमस है कि इसका म्यूजिक इतना सैड है कि अगर कोई सिंगल बंदा भी सुन ले, जिसका कभी कोई उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही हो, या कोई गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा हो, तो उसका म्यूजिक सुन के उसको रोना आ जाता है। वो इतना दिल पे असर करता है उसके। आतिफ असलम हो गए इधर, जो कि पाकिस्तान से हैं। इसके अलावा और हैं, आपको पता है, आप भी इसी मुआशरे के हैं, हम भी इसी मुआशरे के हैं। हम कोई आप सोच सकते हैं कि ये कैसे पता, तो हम भी इसी मुआशरे के हैं, हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, हमें पता है कि मुआशरे में क्या चल रहा है। तो ये क्या चीजें हैं, इसमें खो जाता है इंसान, म्यूजिक में इंसान खो जाता है, वो गाफिल हो जाता है दुनिया से। यही तो लघु चीज है जो हमने शुरू में तारीफ पढ़ी थी, यानी ऐसा काम जिसमें इंसान होकर दूसरी चीजों से गाफिल हो जाए, बेपरवाह हो जाए, वो उसी में पड़ा हुआ है। मूवीज इंडस्ट्री आप देखें, मूवीज देखने से क्या फायदा? नेटफ्लिक्स पे इतनी वेब सीरीज आ रही हैं, इतनी साउथ की मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज आ रही हैं, एक के बाद दूसरे पार्ट आ रहे हैं, उसके सिक्वल आ रहे हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है? आपको क्या हासिल हो रहा है? आपने सहाबा की जिंदगी तो नहीं पढ़ी जिससे आपको फायदा होगा, मोटिवेशन मिलेगी? हाँ, कोई बायोग्राफी आप देख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी है वो आप देख रहे हैं, आप डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, तो उससे आपको फायदा हो रहा है। कोई न्यूज आप देख रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है। बेफालतू की मूवियां देख रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है उससे। कितनी बेहयाई उसमें हो रही है, बेपर्दगी उसमें हो रही है। आजकल कोई मूवी बिना लड़की के कपड़े उतारे हुए नहीं बना रहे हैं वो लोग। साफ है उनकी पॉलिसी कि जब तक ये लड़की बिकनी में नहीं आएगी, जब तक मूवी में गाना नहीं चलेगा, जब तक मूवी में आइटम सॉन्ग नहीं आएगा, ये मूवी हिट नहीं होगी। जब तक मूवी में रोमांटिक सीन नहीं होंगे, ये मूवी हिट नहीं होगी। और रोमांटिक सीन के नाम पे, जो पहले अगर किसी के घर में अगर टीवी चल रहा होता था ना, तो थोड़ी सा भी अगर इंटीमेट या रोमांटिक सीन आता था ना, तो लोग बाग शर्म करते थे फैमिली में। और आज इसने धीरे धीरे हमारी जो शर्म और हया है वो मुआशरे से खींच कर फेंक दी है। इतने गंदे गंदे सीन मुसलमानों के घरों की एलईडी पर चलते रहते हैं, वहीं बाप बैठा है, वहीं भाई बैठा है, वहीं बहन बैठी है, तीनों देख रहे हैं एक साथ, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा, किसी को कोई शर्म और हया नहीं है। और पहले अगर वो लड़कियां नाच लिया करती थी तो समझाता था कि आप नाचने वालियां हो, ये तो नीचे लोगों के काम करते हैं। आज
باپ کے سامنے بیٹی ناچ رہی ہے، باپ خود آگے ناچ رہا ہے اس کے سامنے. فیمس نہیں ہوا تھا ابھی وہ پاکستان کا ایک جو گانا فیمس ہوا تھا، وہ لڑکی جو ناچ رہی تھی پاکستان کا، اس کے ساتھ اس کا باپ ناچنے آیا. باپ اس کے اپنی بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے، وہ کتنی شرم کی بات ہے. تو دھیرے دھیرے جو شرم و حیا ہے نا، وہ اسکریچ وہ کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے سے. اور کیوں کی جا رہی ہے؟ اور یہ اتنی اتنی نکال دی جائے گی، اتنی نکال دی جائے گی. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، قرب قیامت، قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ شریف انسان کون ہوگا؟ آپ اس چیز کا تصور کریں کہ جنا اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا جنا، اور بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ کھلا سڑکوں پر جنا کرنے لگیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاشرے کا سب سے جو شریف انسان ہوگا نا، وہ یہ کہے گا کہ لوگ اگر سڑکوں پہ جنا کر رہے ہیں نا اس کے سامنے کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں، وہ شریف انسان ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ رک جاؤ یہ مت کرو یہ حرام ہے، یہ ایسا نہیں کہے گا. وہ یہ کہے گا بھائی جان کم سے کم دیوار کے پیچھے چلے جاتے، تھوڑی سی آڑ کر لیتے. یہ اس انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کا سب سے شریف انسان مطلب بتایا ہے، جو منع بھی نہیں کر رہا، صرف یہ کر رہا ہے کہ کام آپ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس کے لیے آپ تھوڑا جگہ چینج کر لیں. آپ تو کھلے میں روڈوں پر ہی اتر کر آ گئے. تو یہ دیکھ لیں اتنی شرم و حیا اسکریچ کر دی جائے گی ہمارے. یہ ہے باطل کی کوشش. تو یہ لغویات ہے، سب موویز انڈسٹری یہ لغویات ہے. اور مومن کا جو مزاج ہوتا ہے نا، وہ مومن ایک نیک طبیعت آدمی ہے، اس کو پتا ہے وہ دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا. ان چیزوں میں دوسرے انسان پڑ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں. مومن تو بڑا پاکیزہ اس کا مزاج ہوتا ہے، اچھے جو اس کے ہوتے ہیں، اس کا جو رجحان ہوتا ہے، جو اٹریکشن ہوتا ہے اس کا تو نیکی کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ برے کاموں کی طرف اس کا اٹریکشن ہوتا ہی نہیں ہے. بہودگی کی باتوں کی طرف تو وہ پلٹ کر ہی نہیں دیکھتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. جو شرم ہے نا، ایمان کی ایک شاخ ہے. ایمان کی 60 سے زیادہ شاخ ہیں، ان میں سے حیا بھی ایک شاخ ہے. تو مومن کی شاخ تو حیا ہے، تو ان بہودگی کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتا. مومن ہر کام اپنا جو بھی ہر کام ہے اس کا وہ فائدے مند ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے دنیا میں یا آخرت میں. مومن فضول کے جو گپے ہیں نا وہ نہیں ہانکتا، فضول کی باتیں نہیں کرتا. وہ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق تو کر سکتا ہے، لیکن جو ٹھٹے بازی والا مذاق ہوتا ہے یا گندا مذاق وہ نہیں کرتا. وہ مسخرہ پن نہ ہی کرتا، نہ ہی برداشت کرتا. اور مومن کے لیے تو ایسی سوسائٹی میں رہنا جہاں اتنی لغویات ہوں، اس کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. جہاں وہ آئے دن وہ طرح طرح کی گالیاں سنے، وہ غیبتیں سنے، یا جھوٹی تہمتیں وہ سنتا رہے، یا جو کہ وہ گھر سے باہر نکلا مومن ڈرائیونگ تو کرے گا، اب اشتہار لگے ہوئے ہیں تو ننگی لڑکی کے لگے ہوئے ہیں. بھائی وہ مومن روڈ پہ کم سے کم اس کی نگاہ تو جائے گی، وہ بچا لے گا وہاں سے، لیکن جائے گی تو صحیح. وہ روڈ پہ فوکس تو کرے گا گاڑی چلاتے ہوئے. تو اس کے لیے مومن کے لیے سوسائٹی بڑی عجاب سی بن جاتی ہے. کیونکہ اس کے کانوں میں جب بھی وہ اگر کہیں کو نکلے گا، اگر وہ کہیں چائے پینے بیٹھا تو کوئی گانے بجا رہا ہے، کیا کرے وہ چائے بھی نہیں پیے. کسی ریسٹورینٹ میں جائے گا تو بنا میوزک کے وہ ریسٹورینٹ میں جب تک وہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ لگائیں وہ کچھ آرڈر نہیں مطلب کہ کرنے دیں گے. اور فحش بات ہے تو آپ یہ دیکھ لیں. تو ایسی سوسائٹی تو مومن کے لیے تو نہیں ہے نا، اس کو تو یہ سوسائٹی عذاب ہی لگے گی. اس کو تو یہ سوسائٹی عذاب ہی لگے گی. اور اللہ تعالیٰ مومن کو جس جنت کی امید دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو مومن سے وعدہ کیا ہے، جو جن کے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی اس کی جو امید دلاتا ہے نا، تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسمح فیہا لاغیا، یعنی وہاں تو کوئی لغو بات نہ سنے گا. جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنے گا. یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لغو بات وہاں نہیں سنی جائیں گی جنت میں. یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ وہاں کوئی لغو بات انسان نہیں سنے گا. تو یہ ہے
والذین هم عن اللغو معرضون، اس کا مطلب کہ لغویات بیکار کی باتوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ ہمیں باطل کی کوشش میں، باطل کی سازش میں نہیں آنا ہے۔ ہمارے آس پاس بڑے ہی لغو چیزیں، بڑے لغو کام ہو رہے ہیں، دن رات ہماری سوسائٹی انہی کاموں میں ملوث ہے۔ ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں وہ سیریل میں ملوث ہیں، وہ پاکستانی ڈراموں میں ملوث ہیں، اور کیا حاصل ہو رہا ہے انہیں اس سے؟ پاکستانی، وہ کہہ رہے ہیں ہم موویز نہیں دیکھتے، ہم تو پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں۔ تو پاکستانی ڈرامے دیکھنے سے ثواب ملے گا آپ کو؟ اور یہ کوشش اتنی کی گئی ہے، اگر میں اس کو آپ اگزامپل دوں گا نا، دیکھیں وہ لغویات میں یہ باطل کی کوشش رہی ہے، بڑے انٹرنیشنل وہ لیول کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں گے، بالی ووڈ میں دیکھیں گے ٹاپ پر کون ہے؟ شاہ رخ، سلمان، عامر۔ کیوں ہے ٹاپ پر؟ مسلمان ہے۔ کیوں ہے یہ ٹاپ پر؟ مسلمان ہے۔ کیوں؟ ان کے یہاں حرام سمجھا جاتا ہے، تو ان کے یہاں نیوٹرل کیا جائے، تو انہیں ٹاپ کی ہیرارکی میں رکھو۔ مسلمان ثواب کی نیت سے سلمان خان کی مووی دیکھنے جاتا ہے عید کے دن، کہ بھائی کی مووی فلوپ نہیں ہونے دوں گا۔ ٹک ٹاک آیا تھا، کون تھا ٹاپ پر؟ کون یوتھ تھا ٹاپ پر ٹک ٹاک میں؟ وہ کس کو وائرل کیا تھا ٹک ٹاک نے پہلے؟ یہ کوشش ہے، یہ باطل کی سازش ہے۔ مسلمان تھے ٹاپ پر۔ اچھا، کوئی مسلمان لڑکی اگر وہ ڈانس کرنے آ جائے ریل پہ یا انسٹاگرام پہ، اس کو وہ وائرل کرتے ہیں، اس کے ہلکے سے کپڑے اٹھ جائیں، مطلب اتر جائیں، وائرل کرتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو اگر انٹرنیشنل لیول پہ اگزامپل دوں کہ یہ کتنا، یعنی اصل مقصد تو مومن ہے نا، یعنی مسلمان ہی ہے، انہی کو مطلب وہ کر رہا ہے، انہی کے پاس حق ہے۔ باطل کو سب کچھ پتا ہے، جس کا سسٹم پوری دنیا میں رائج ہے نا، وہ بے خبر نہیں ہے، اس کو ایک ایک بات کی وہ خبر ہے۔ لیبنان کی ایک لڑکی تھی جو کہ مسلم گھرانے میں وہ پیدا ہوئی تھی، مسلم تھی۔ لیبنان جو کہ فلسطین کے پڑوس میں ہے، لیبنان، جیروسلم جو ہے مسجد اقصی، اس کی ذمہ داری لیبنان کے ہی پاس ہے۔ وہ دیش کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام آئی تھنک آپ نے سنا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی سنا ہو، لیکن میاں خلیفہ اس کا نام تھا، لڑکی کا نام میاں خلیفہ۔ وہ پون انڈسٹری میں اس نے انٹر کیا، یعنی اس کو پون انڈسٹری میں لایا گیا۔ اس میں کوئی ایسی مطلب کوئی خاصیت نہیں تھی، کوئی اسپیشل لڑکی نہیں تھی، وہ نارمل سے مطلب جیسی نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مطلب ویسی ہی تھی، لیکن وہ مسلم تھی، اس لیے اس کو پون انڈسٹری کا آفر کیا گیا، اور وہ لیبنان چھوڑ کر امریکہ جاتی ہے، اور امریکہ میں اس کو پون انڈسٹری میں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جہاں لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک دم پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں میں ایک چیز رائج ہے کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، تو اس سے ایسی بےہودہ فلم بنائی گئی کہ جہاں وہ عورت حجاب میں ہے، بےہود کی مووی ہے، اس کو حجاب میں مطلب کر رکھا ہے، اور اس کے پاس 4 مرد آتے ہیں، اور اس مووی سے ہی وہ وائرل ہوئی ہے، میاں خلیفہ، جو وہ پورے ورلڈ میں فیمس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کی اور مطلب کہ پون مووی بعد میں آئی تھی، اور اس میں پھر اس کو دھمکیاں بھی ملنے لگی تھی، جو مسلم آرگنائزیشن تھی کچھ وہاں کی طرف سے، کہ آپ نے مسلمان ہو کر یہاں اس کی داغ پہ، لیکن ان کو پروموٹ کیا مطلب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہی پڑے گا، یہ باطل کی سازش کیا ہے۔ ہم انسٹاگرام کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، معمولی چیز نہ سمجھیں۔ جو لغو کام ہے، اسپورٹ انڈسٹری کو اتنا اوپر کیوں بڑھایا گیا ہے؟ اسی میں الجھے رہے ہیں لوگ۔ فیشن انڈسٹری کو اوپر بڑھا دو، میک اپ انڈسٹری کو بڑھاؤ، ماڈلنگ کو اوپر لاؤ، اتنی لغو چیزیں ہیں، انسان بچے گا تو بچے گا کس سے؟ کسی نہ کسی چیز میں تو اس کا دل پھنسے گا، وہیں سے یہ اسی کام میں لگ جائے گا، اپنی زندگی اسی میں صرف کر دے گا، اور وہ دھیان ہی نہیں دے گا اصل مقصد کی طرف، اس قرآن کی دعوت کی طرف۔ وہ لہول حدیث میں ہی پڑا رہے گا، دل لبھانے والی باتوں میں ہی وہ پڑا رہے گا، وہ لغویات میں ہی پڑا رہے گا۔ تو مومن کو ان لغویات سے بچنا چاہیے، بیکار کی باتوں سے۔ کہ مومن تو دور رہتا ہے، ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے بچیں، اور ہمارے اندر یہ صفات مومنوں والی پیدا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے کی نماز کے خشوع کے بعد ڈائریکٹ لغو کام کا یہاں ذکر کیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی بعد میں اور بات آئیں گی، عہد امانت بھی آئے گی، وہ عہد کے بارے میں بھی آئے گا، جنا کے بارے میں بھی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری صفات میں لغوی چیزوں کو بتایا ہے، تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی لائف سے ایلیمینیٹ کریں ہر وہ چیز جو لغو ہو۔ لغو چیز کا اصول یہ ہے،
جس کام کا آپ کا نہ کوئی دنیا میں آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے نہ کوئی آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، وہ کام آپ کے لیے لغو ہے۔ تو وہ کام آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اللہ کرے نہ ہو، اگر ہے تو ایک ایک کر کے ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، ایلیمنیٹ کریں، اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ یہ جو صفات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یہی لوگ ہوں گے جنت الفردوس کے وارث، جو کہ آیت نمبر 11 میں بتایا جائے گا۔ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اگر آپ کو جنت الفردوس چاہیے تو یہ صفات آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔